جو ہمارا تفسیر قرآن کا سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 ہے. آئیے پہلے اس کو تلاوت کر لیتے پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم. معززین گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمائی تھی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا، اور جب منافقین ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو انہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. پھر آگے فرمایا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بس ایک ہنسی کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے دوستوں کے پاس جب منافق یہ جاتے تھے تو ادھر یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کو بس دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بھی ان کا مقصد جانے کا یہ ہوتا تھا کہ ہم صرف مسلمانوں سے ان کی باتیں نکلوا سکیں کہ آنے والے کل میں ان کا کیا پروگرام ہے، کیا کرنے والے ہیں، کیا پلان ہے. لیکن میرے دوستوں، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی ساتھ ساتھ معلومات دیتے رہتے تھے قرآن کے ذریعے. کیا یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ کیسے ہے. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے نا وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. ہلنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، حرکت کرنے میں، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. زمین کا ذرہ، ریت کا ذرہ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو. اللہ ایسے دیکھنے والے ہیں. اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. اللہ سننے والا کیسا ہے کہ پوری دنیا کے انسان، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ایسا سننے والا ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں ایسا سننے والا ہوں کہ پوری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں اور پھر پوری دنیا کے جن بھی اکٹھے ہو جائیں اور 18,000 مخلوقات بھی اکٹھی ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائیں، سارے مل کر اللہ رب العزت سے مانگیں، سارے مل کر ایک ہی وقت میں اللہ رب العزت سے اپنی الگ الگ زبانوں میں مانگے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں ان کی آوازوں کو، ہر مخلوق کی آوازوں کی بات اسی ایک وقت میں ایسے سنوں گا جیسے تم الگ الگ ایک بندے کی بات سنتے ہو. ایسے سننے والے ہیں اللہ رب العزت. اور اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں بصیر بھی ہوں، میں دیکھنے والا بھی کیسا ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو، 18,000 سے زائد مخلوقات کو، جنوں کو اور اس پوری دنیا کے نظام کو ہر وقت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ساروں کو ایک جیسا دیکھ رہا ہوں. یہ نہیں کہ فلاں بندے کو دیکھ لیا، فلاں ایک مخلوق کو دیکھ لیا تو باقی کی مخلوقات اللہ کو نظر نہیں آ رہی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر چیز میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں ہر چیز کو ایک وقت میں ایک جیسا دیکھ رہا ہوں، میں ایسا دیکھنے والا ہوں. تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت ایسی قدرت رکھنے والے ہیں، ایسی شان والے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خزانے کیسے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا پوری دنیا کے انسانوں کو، جنوں کو، ساری کی ساری مخلوقات کو ان کی خواہش کے مطابق جو وہ جس چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں، سارے کے سارے جو مجھ سے مانگے میں ان کو سب جو مانگ رہے ہیں سب کچھ دے دوں. تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنا سمندر کے اندر، پانی کے اندر سوئی کو ڈالو اور پھر باہر نکالو اور وہ جو ایک چھوٹا سا قطرہ نکل کے گرتا نا، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی میرے خزانوں میں. تو اللہ رب العزت ایسی خزانوں کے مالک ہیں. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ حضور کے طریقوں میں رکھ دی ہے.
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمان زیادہ ہو گئے تھے اور ایمان جو تھا وہ یعنی کہ مسلمان زیادہ ہو گئے تھے اور اسلام جو تھا وہ کافی پھیل چکا تھا، تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا، اے عمر، آپ کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ چمک گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور فرمایا کہ اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے، اسلام کی وجہ سے عمر چمکا ہے، عمر کی وجہ سے اسلام نہیں چمکا۔ تو میرے دوستوں ان کا یہ نظریہ تھا، اور آج ہم کیا ہیں میرے دوستوں، ہر بندے کو اپنا حال بہتر پتہ ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے آئیں گے۔ ہم حضور کی سنت کو کٹواتے ہیں، ہم حضور کی سنت اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے یا کس نظریے سے دیکھیں گے۔ تو میرے دوستوں یاد رکھنا کہ ایک دن حضور کے سامنے بھی جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر فرمایا پورے قرآن کے اندر۔ کبھی آپ کے چہرے کا ذکر کرتے ہیں والضحیٰ، کبھی آپ کی سیاہ زلفوں کا ذکر کرتے ہیں واللیل اذا سجا، ہاں جی، کبھی آپ کی چادر کا ذکر کرتے ہیں یا ایھا المزمل، اور پھر کبھی آپ کے کمبل کا ذکر کرتے ہیں یا ایھا المدثر، اور پھر کبھی آپ کے شہر کا ذکر کرتے ہیں وھذا البلد الامین، کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتے ہیں الی عنقک، کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں لا تمدن عینیک، کبھی آپ کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں وایدیہم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں قرآن میں دی، ایسی ذات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کبھی آپ کے معراج کے واقعے کو قرآن کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایسے ہمیں نبی عطا فرمائے اور پھر بن مانگے ہمیں اس کی امت میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل جو تھے بتائے گئے، اللہ رب العزت نے بتایا کہ آخری امت آئے گی، وہ ایسی ہوگی، ان کے اندر یہ خاصیت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ میرے سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگا جو آپ سے باتیں کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، آپ اور جو میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، لیکن آپ کے بیچ میں ہمارے بیچ میں 70 پردے ہیں، ابھی 70 پردے، لیکن میرے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی، آخری امت ہوگی، ان کی زندگیوں میں ہر سال میں ایک مہینہ ایسا آئے گا، رمضان کا مہینہ، جس کے اندر وہ میرے لیے صبح سے لے کے شام تک پیاسے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اور جب وہ بھوک کی حالت میں ہوں گے اس پورے مہینے کے اندر، اے موسیٰ تیرے میرے درمیان تو 70 پردے حائل ہیں، جب وہ بھوکے ہوں گے میرے لیے روزہ رکھیں گے تو ان کے اور میرے درمیان میں ایک بھی پردہ حائل نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے میرے بندے کس طرف جا رہے ہو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان مجھے بتا نا، تجھے تیرے رب سے، تجھے اتنے کریم رب سے، تجھے اتنے اعلیٰ رب سے کس نے دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے اتنے کریم رب سے کس نے دور کر دیا ہے؟ کیا چیز نے تجھے دور کر دیا؟ میرے دوستوں، یہ دنیا کے جو مزے ہیں نا، وقتی طور کے مزے، یہ ایک دن جیسی موت آ جانی ہے تو ہر چیز ختم ہو جانی ہے، پھر اس کے بعد جو زندگی ہوگی نا وہ حقیقی زندگی ہوگی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وجہ سے دنیا کو چھوڑ کر اپنی آخرت کی تیاری شروع کریں، اور جو بندہ اپنی آخرت کو ترجیح دے گا، آخرت بنانے میں لگ جائے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کر دیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو میرے دوستوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خوش ہوئیں اور خوشی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ عائشہ تم اتنی خوش ہوئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے لیے دعا کی، آپ کی تو دعا قبول ہے، رد ہو ہی نہیں سکتی، آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روزانہ دن کے اندر تمہارے تو کہنے کے اوپر تمہارے لیے یہ دعا کی، میں اپنی امت کے لیے روزانہ دن کے اندر یہ دعا 7 دفعہ کرتا ہوں۔ اور آج امت کیا کر رہی ہے؟ زنا کے اڈے چلا رہی ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ سود کھا رہی ہے۔ آج امت کیا کر رہی ہے؟ اسی نبی کے طریقوں کے اوپر چھریاں چلا کر زندگی جی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے داڑھی کو چھوڑ کر، داڑھی کو کٹوا کے اپنے آپ کو حسین سمجھا جاتا ہے کہ میں اب داڑھی کو کٹوا کے بڑا حسین لگ رہا ہوں۔ یاد رکھو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو داڑھی کٹوانا ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ ایک بندہ داڑھی کٹوا کر چاہے وہ روز عمرہ کرنے کے لیے روز رسول کے سامنے کھڑا ہو جائے، کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو وہ عمرہ کر رہا ہے، لیکن ایک فرشتہ مقرر ہے اس چیز کے اوپر جو اس کا کبیرہ گناہ داڑھی کٹوانے کا اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہا ہے جب تک اس کی داڑھی پوری نہیں ہو جاتی۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کی جو کامیابی ہے نا وہ صرف حضور کے طریقوں میں رکھ دی ہے۔ حضور کے طریقوں کو اپناؤ گے تو اللہ کو محبوب لگو گے، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ جو حضور کے طریقوں سے دور ہے، چاہے وہ روزے رسول کے سامنے بھی ہے، جو حضور کے طریقوں سے دور ہے، حضور کی سنتوں سے دور ہے، چاہے وہ روزہ رسول کے سامنے بھی بیٹھا نا، تو یقین کرو وہ ایسے ہے کہ حضور ایک دنیا کے کونے میں اور وہ ایک دنیا کے کونے میں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے ایک بندہ ایسا ہے دنیا کے ایک کونے میں ہے، حضور کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ حضور کی سنتوں کو اپنے چہرے کے اوپر سجایا، حضور کی سنتوں کو اپنے جسم کے اوپر اپنایا، اپنی زندگی کے اوپر لاگو کیا ہوا ہے۔ تو یقین کریں ہر وقت وہ ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ میرے دوستوں بھائیوں، یہ فرق ہوتا ہے کہ جو سنت کو اپنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے نبی